سر اس میں دو تین چیزیں ہیں جو اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں. ایک تو میاں نواز شریف آج کیونکہ سعودی عرب کے لیے وہ لندن سے نکل گئے تھے اور سعودی عرب کے بعد انہوں نے دبئی جانا ہے. دبئی سے وہاں پہ بہت سارے لوگ انہیں جوائن کریں گے جن میں جرنلسٹ بھی ہیں, ان کے سیاسی لوگ بھی ہیں, چارٹرڈ پلین کے ذریعے وہ پاکستان آئیں گے. اچھا, ایک تو مسلم لیگ نون کا یہ اس میں موقف ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے بلا وجہ اتنے جلسے کر کے لوگوں کو تھکانے والی بات ہے, انرجی بیسٹ کرنے والی بات ہے. لہٰذا 21 اکتوبر کے لیے تمام لوگ تیاری کریں اور 21 اکتوبر کو بھرپور ایک ان کا استقبال کیا جائے اور اس کے بعد جلسوں کا سلسلہ شروع کیا جائے. ٹھیک, کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ یہ 2 جلسے جو ہوئے ہیں, خصوصاً یہ 3 دن پہلے جو ٹھوکر نیاز اعظم صاحب عوام کو تھکا دیا ان جلسوں نے. دیکھیں, یہ ان کے اپنے کارکنوں کے حوالے سے ہے کہ وہ کارکنوں کی انرجی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بلا وجہ فٹیگ نہیں کروانا چاہ رہے. لیکن دوسرا ایک پہلو جو آپ سننا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں کیونکہ لوگ جلسوں کے اندر توقع کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ اس پہ بات کرے گی. مسلم لیگ نون کے اندر ایک اختلاف رائے اس پہ یہ پایا جاتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کسی جلسے کے اندر کوئی ایسی لوز ٹاک کسی لیڈر کے منہ سے نکل جائے, کوئی ایسی گفتگو نکل جائے جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہو, جو پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے پالیسی کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو. لہٰذا اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ ہو, یہ اندر کی خبر, اس لیے جو بھی جلسے کیے جائیں گے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کیے جائیں گے, اور ان کے اندر جو تقاریر کریں گے لوگ وہ بھی ذمہ دار لوگوں کی سلیکشن کی جائے گی. اس قسم کے 2-3 چیزیں جو ڈسکس ہوئیں. اب جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے, دیکھیں اس وقت ایک تو چیز ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. ایک اس کے اندر آج سے 1 دن پہلے تک تو یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر میاں صاحب ایک میجر بینیفیشری ہوں گے اس فیصلے کے بعد, جس طرح جہانگیر ترین اور ان کا نام تھا. دوسرا, مسلم لیگ نون اس فیصلے کے بعد ابھی جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اور میاں صاحب کی جو نااہلی کی سزا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات پوری سامنے نہیں آتی, کیا وہ 5 سال تک تھی, کیا وہ ختم ہو چکی ہے, یا ابھی ان کی کوئی نااہلی کا کچھ دورانیاں باقی ہے. یہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں, کیونکہ اگر میاں صاحب پاکستان آتے ہیں تو ان کو واپس آ کے سب سے پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ سزا یافتہ بھی ہیں اور ایبسکانڈر بھی ہیں. ان کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور اپنا سارا کیس کورٹ میں لے کے جانا ہے. لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا وہ پروٹیکٹیو بیل پہ آئیں گے پاکستان میں, یا آ کے وہ سرنڈر کریں گے. کیونکہ جب تک میاں صاحب اب پاکستان نہیں پہنچتے اس وقت تک جو قانونی چیزیں ہیں ان کو ہم اس طرح ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. یہ ڈیپینڈ انہی پہ کرتا ہے, یہ انہی کا فیصلہ ہے کہ کیا وہ سرنڈر کرنے آ رہے ہیں یا وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز آگے چلائیں گے.